بھئی بچوں یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ کشتی پانی میں چلتی ہے، تو جو لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں وہ ان کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ بھئی یہ کشتی کیوں بنائی جا رہی ہے اور خشکی میں کشتی کیسے چلے گی، کیونکہ وہاں پانی تو تھا نہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ ابھی تم مجھ پر ہنس رہے ہو نا، لیکن جب تمہیں سزا ملے گی اور تمہیں عذاب ملے گا بات نہیں ماننے کا تو پھر ہم تم پر ہنسیں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ویسے ویسے کشتی بنا لی۔ جب کشتی بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اس کشتی میں جتنے جاندار ہیں ان سب کا ہر قسم کا ایک ایک جوڑا رکھ لو اس کشتی میں، اور اپنے گھر والوں میں سے جو سزا کے مستحق نہیں ہیں، جنہیں سزا نہیں ملنی ہے، ان کو بٹھا لو کشتی میں، اور ساتھ اہل ایمان کو۔ اہل ایمان کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ایمان قبول کر لیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہاں اللہ ایک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو بھی اس کشتی میں بٹھا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، انہوں نے اپنے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو اور پھر تمام جانداروں کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں بٹھا لیا۔ جب سب کشتی میں بیٹھ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آسمان کو کہ پانی برسانا شروع کر دو، اور زمین کو حکم دیا کہ چشموں کی صورت میں پانی ابل پڑے۔ آپ نے دیکھا نا جب پانی زمین سے نکلتا ہے تو اس کو چشمہ کہتے ہیں، پانی کا چشمہ، وہ اینک والا نہیں جو ہم آنکھوں پہ لگاتے ہیں، یہ دوسرا والا چشمہ ہے۔ تو پانی کے چشمے ابل پڑے اور ہر طرف پانی پانی ہو گیا، اور وہ کشتی اس میں چلنا شروع ہو گئی۔ اب جب وہ کشتی چلنے لگی تو ایک مقام پہ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا نافرمان بیٹا بھی کھڑا ہوا ہے۔ ظاہر ہے باپ تھے نا، ان کو خیال ہوا کہ میرا بیٹا یہ تو ڈوب جائے گا پانی میں، تو انہوں نے کہا کہ آؤ تم بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ لیکن چونکہ وہ نافرمان تھا، وہ گندا بچہ تھا، اس کو عقل ہی نہیں تھی کہ اس کو اپنے ابو کی بات ماننی چاہیے، اپنے والد کی بات ماننی چاہیے، تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ پہاڑ پناہ دے گا، یہ پہاڑ بچا لے گا مجھے جہاں میں کھڑا ہوا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آج خدا کے سوا کوئی نہیں بچا سکے گا۔ بس اتنی بات ہوئی تھی کہ زور کی لہر آئی، زور کی موج آئی، اور وہ پورا شہر غائب ہو گیا، تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا پانی میں، اور وہ ان کا بیٹا بھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا، اور اللہ تعالیٰ تو نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو کشتی میں بٹھا لو، تو پھر اس کو کیوں ڈبو دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اس کے کام اچھے نہیں تھے، وہ تمہاری باتیں نہیں مانتا تھا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا کہ بھئی جو بات انہیں نہیں پتا ہے وہ اللہ میاں سے کیوں اس پہ بات کر رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، واقعی آپ بہتر جانتے ہیں۔ پھر وہ کشتی اسی طرح چلتی رہی، پانی برستا رہا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی اس قوم کے سارے نافرمان تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ اب پانی برسانا بند کر دو، اور زمین کو حکم دیا کہ جو چشمے ابل رہے تھے، جو پانی تم میں سے نکل رہا تھا، اب اس پانی کو روک دو۔ جب وہ پانی رک گیا، وہ طوفان رک گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی پہاڑی جودی پر جا کے ٹھہر گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اب تم اور وہ لوگ جو تمہارے ساتھ اس کشتی میں ہیں، وہ گروہ جنہوں نے تمہارا ساتھ دیا، اب تم سب کشتی میں سے اتر کے آ جاؤ، تمہارے لیے برکتیں ہیں اور سلامتی ہے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے لوگ اور جتنے جاندار اس کشتی میں تھے، وہ سب اس کشتی سے نکل کے باہر آ گئے، اور انہوں نے اپنی زندگی نئے سرے سے آغاز کی، گزارنی شروع کر دی۔ تو بچوں، آپ کو مزہ آیا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سننے میں؟ بھائی اس قصے میں کیا سبق ملتا ہے یہ تو ہم بتائیں گے آپ کو اور آپ لوگوں کو بھی، اس لیے کہ آپ نے بھی بہت غور سے یہ قصہ سنا ہے۔ تو اس قصے سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے عمل کا صلہ ملتا ہے۔ ہم اچھا کام کریں گے تو ہمیں شاباش ملے گی، اور اگر ہم برا کام کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا
کہ اگر والد اچھے ہیں، والد بزرگی رکھتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہدایت پر ہیں، تو ان کی وجہ سے نافرمان بیٹے کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اگر بیٹا بہت اچھا ہے، بیٹا بہت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، لائق ہے، تو اگر اس کا والد، اس کا جو باپ ہے وہ نافرمان ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو اچھا کام کرے گا اس کو اس کا صلہ ملے گا، اور جو برا کام کرے گا اسے اس کا صلہ ملے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اپنے عمل اچھے کرنے چاہیے۔ اور یقیناً رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جو ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، یعنی اپنے اعمال پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں، اور پھر اپنے ان اعمال کو سدھار لیں، کیونکہ ہم جو عمل کریں گے ہمیں اس کا صلہ ملے گا۔ جی بچوں، کل پھر حاضر ہوں گے قصص الانبیاء میں ایک اور قصے کے ساتھ، اور اس قصے کو ہم اور آپ سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، اور اس میں موجود سبق کو اپنی زندگیوں میں شامل بھی کریں گے۔ تو کل بھی رہیے گا ہمارے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ انبری حسیب انبر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔